کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں۔ محمد بلال، درجہ اولا، جامعہ مدینہ المدینہ فیضان و کاڑوی سے ہوں۔ ہمیں اہل سنت ایک وظیفہ بتایا کہ فرض نماز کے بعد 11 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے سے دل میں کبھی درد نہیں ہوگا، اگر درد ہوگا تو چلے بھی جائے گا۔ پہلے تو ماں باپ کا فرمانبردار بننا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، دوسرا ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، اور بھی بہت چیزیں اسی چیز پہ سیکھی۔ قربانی کے مسائل کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہوئی، 4 کان والا جانور یہ اس میں کیا ایپ ہے، یا امیر سنت نے فرمایا کہ اس میں ایپ نہیں، یہ تو اس کا حسن ہے۔ احمد رضا اتاری، میں یو اے ای سے۔ جی الحمدللہ یہ نیت کی ہے کہ امیر علیہ سنت جہاں مدنی مذاکرے فرماتے ہیں وہاں خود جا کے بیٹھ کے سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس لیے میں حاضر ہوا ہوں یہاں پہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں سنت کی ہر بات کو فالو کریں، ان کی ہر بات پر عمل کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ تو دعوت اسلامی سے ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے جو ہے نا ایسی ڈوبی زندگی گزار رہے تھے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا یعنی کیا غسل کے فرائض، نہ واجبات، نماز کے بارے میں کوئی مسئلے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ مدنی مذاکرے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ایسا مقبول ہے کہ دعوت اسلامی والوں کو تو وہ لازم دیکھنا چاہیے، جہاں بھی ہوں، جس ایکٹیویٹی میں ہوں، کوشش کر کے اپنے وقت کو سیٹ کر کے، سفر میں ہوں چاہے گھر پہ ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو اس کی عادی جب ہم بنیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، علم دین نصیب ہوگا، مسائل سیکھیں گے۔ پہلے تو فرائض چھوڑ دیتے تھے، آج وہ نوافل روزے رکھنے کی بھی یعنی نیتیں بنا لی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل نافل روزے بھی رکھتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں، امیر علیہ سنت کے مدنی پھول لیں، الحمدللہ ادھر روحانی سکون ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرہ آئے، سنیں، اس میں مدنی پھول حاصل کریں۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت کرتے ہی آپ معتکف تو ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور جب مسجد سے خارج ہوں گے، باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف، نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا۔ تو افطار کا ٹائم آ گیا، افطار کرنا ہے، تو اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیں، اور اب افطار کر لیجئے نیت کر کے۔ تاہم یہ کہ طریقہ یہ ہے بہتر کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، پھر کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں یا کھائیں پییں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1444 ہجری کے ماہ ذوالحج
शरीफ की 10वीं रात है, ईद की रात है, और 10वीं शरीफ की निस्बत से ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 4 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 10, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पड़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू हो गया है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल कर तपाएं फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाह मुझे कबूल करता पाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम बात करेंगे जानवरों की सजावट का जो सामान होता है उसके हवाले से। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। ये बताएंगे क्या है ये पट्टी? ये से कहते हैं बेल्ट, छोटे जानवर की ये बेल्ट जी। गले में डाला जाता है। गले में डाला जाता है। ये छन छन है, बड़े जानवर के बजते हैं, ये छन छन करते हैं। सही है। ये इसमें बेल ये भी बजती है, बेल लगती है दुम्बे का, बकरे का, बकरी को आप पहना सकते हैं। ठीक है। ये रस्सी है फैंसी के नाम है, दुम्बे को लगती है, बकरी को लगती है। ये छोटे जानवरों के गले के हार हैं। ये छोटे छन छन आगे दुम्बा हो गया, जैसा कि बकरी होगी। और ये इतना बड़ा हार लटक रहा है हमारे ये सामने। बड़े जानवर का 8 से 6 मन 7 मन के जानवर का उसके अच्छा। गले का हार। इसे मोरा कहते हैं। ये जानवर के सर पे रखे हैं बड़ा खूबसूरत देखें जी है ये, और इसके सर पे ऊपर ताज होता है, बेलून लगा होता है उससे। तो ये जी सामान है सजावट का जिससे जानवरों को सजाया जाता है और मुख्तलिफ जगहों से ये मिल जाया करता है, कुछ कीमत भी इनकी हुआ करती है। तो अब अमीर आले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि ये सजावट के सामान से जानवरों को सजाना चाहिए या नहीं, और अगर सजाना चाहिए तो कितना सजाना चाहिए? क्योंकि बाज लोग तो जानवर को इतना सजाते हैं गोया कि उसे दुल्हन बना देते हैं, और बाज लोग बिल्कुल ही कम सजाते हैं। तो इसके हवाले से सजाना चाहिए तो कितना सजाना चाहिए और कैसा सजाना चाहिए, इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह ताला आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। आमीन। लो ताज़ीम की नीयत से कुर्बानी के जानवर जो कि अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे, तो इनकी ताज़ीम की नीयत से इनको सजाया जा सकता है। अब ये कि कितना सजाया जाए तो ज़ाहिर इसकी कोई लिमिट तो क्या हो सकती है, अपनी हैसियत के मुताबिक आदमी सजाते हैं, और ना भी सजाए तो भी कोई गुनाह नहीं है। और ये ख्याल रखेंगे जब ये ज़बाह करने लगे ना तो ये सारी सजावट इसकी निकाल लिया करें, क्योंकि वो वरना खून आलूद हो जाएंगे। अब बाज़ औक़ात तो ये बेकार हो जाते, खून आलूद होकर लथपथ होकर। रस्सी भी ज़बा करने से पहले जो जायद रस्सियाँ होती हैं, गले में भी रस्सी बंधी होती है, उसकी अब हाजत नहीं होती, लेकिन उसी के साथ ज़बा करके फिर वो रस्सी और ये सजावट का सामान दर इसमें खर्चा होता है। ये एक माल है जिसकी कीमत बनती है, तो ये ज़ाया कर दिया जाता है। तो बिला ज़रूरत माल ज़ाया करना ये गुनाह है, इसलिए वो ज़ाया ना हो इसका ख्याल रखना है, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंसान जब कोई भी काम करता है थकता ज़रूर है, थकावट होने के बाद भी कुछ होता है। इसके असरात में से है कि इंसान को गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, उसे बात जल्दी बर्दाश्त नहीं होती। तो हज के मौके पर भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके बाद इंसान थक जाता है। तो जब ये थकावट होती है तो फिर चिड़चिड़ापन भी आता है, फिर गुस्सा भी आता है, फिर कोई हुजूम में आगे आ जाए तो बर्दाश्त भी नहीं होता। प्यारे अमीर सुन्नत हमारी रहनुमाई फरमाइए कि ऐसे मकाम पर थकावट के असरात से, इसके नताइज से बचने के लिए हमें
کیا کرنا چاہیے؟ اب تو حاجی تھک چکے. اب یہ سوال حاجیوں کے لیے تو موقع کا نہیں ہے نہ. وہ اب سنیں گے ظاہر کہ وہ یہ سوال ہوتا حج سے پہلے, تاکہ جو جا رہے ہیں نا حاجی ان کو سمجھا دیا جائے. چلو, اور کسی کام میں بھی تو تھکاوٹ لگتی ہے نا, قربانیاں کرنے میں بھی تو تھکاوٹ لگتی ہے. حج میں تو واقعی یعنی کہ یہ 5 دن جو ہے نا بھی جاری ہے ایام حج, تو تھکاوٹ تو لگتی ہے اس میں. اب کسی کو کم کسی کو زیادہ, بعض ایسے بھی ہوتے ہوں جن کو تھکاوٹ نہیں فیل ہوتی ہوں گی, ایسی صحت ہوتی ہوگی ان کی. تو تھکاوٹ میں واقعی یعنی کہ بعض اوقات چڑچڑاپن آ جاتا ہے, غصہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, اب یہ چڑچڑاپن آ جانا, تھکاوٹ میں غصہ بڑھ جانا, یہ مجھے اس میں کچھ نفسیاتی اثر کا بھی دخل ہے, کیونکہ یہ مشہور ہو گیا نا کہ تھکاوٹ میں چڑچڑاپن آتا ہے, غصہ آتا ہے, یا اپنا ذہن بن گیا کہ یار میں تھکا ہوا ہوتا ہوں نا تو مجھے غصہ آتا ہے, چڑچڑاپن آتا ہے. یا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ میں غصے والا, یا 2 آدمی کہہ دیں اس کو کہ یار یہ غصے والا ہے, تم غصے والے ہو, تم جلالی ہو, یا یہ جلالی ہے. تو اب اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں ہوں غصے والا, میں ہوں جلالی. دیکھو زیادہ بات نہیں کرو, میرا غصہ بہت خراب ہے نا. وہ پھر اس طرح بولتا سنائی دے گا. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے, غصہ بڑھانے والے لوگ. سمجھدار آدمی غصے کا علاج تلاش کرتا ہے, یہاں غصہ بڑھانے والا اطراف میں ماحول ہوتا ہے, اس کا غصہ بڑھتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ تھکاوٹ میں غصہ یا چڑچڑاپن آ جانا یہ سب کے لیے ضروری تو نہیں ہے. میں بھی تھکتا ہوں, میں تو یعنی کہ یوں کہوں کہ شاید ہر وقت تھکا رہتا ہوں. دیکھا جائے تو کم یا زیادہ تھکاوٹ تو مجھے تو ایج فیکٹر, تو بوڑھے لوگ جو چڑچڑا ہوتا ہے, بوڑھے لوگوں میں کافی چڑچڑاپن, لیکن ہر ایک میں نہیں ہوتا چڑچڑاپن. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ایک ذہن بنا ہوا, چڑچڑاپن کریں گے, غصے میں آئیں گے, دل آزاری ہو جائے گی, آخر میں پھنس جائیں گے. اب جاتے جاتے بھی یہ گناہ سمیٹنے, زندگی تو گزر گئی گناہ کرتے کرتے. یار اب تو تھوڑی لگام ڈالو اپنے نفس کو, کب بھی گناہ کرتے, اور گناہ بڑھانے ہی ہے یا کچھ مطلب توبہ کی طرف بھی آنا ہے, رب کو منانے کی طرف بھی آنا ہے. یہ کہ اس طرح مطلب آدمی غور کرے حج میں بھی. اور جیسے غصہ آتا ہے, جھاڑنے کو جی چاہتا ہے, نہیں چھوڑوں گا, منہ توڑ دوں گا, سب جی چاہتا ہے, یہ شیطان ورگلاتا ہے, مطلب اس کو نفس تانے دیتا ہے, تو بزدل ہے, تو ڈرپوک ہے, شرافت کا زمانہ نہیں ہے, لوگ تجھے کھا ڈالیں گے, بیچ ڈالیں گے, یہ کریں. اس طرح مطلب ہے کہ نفس و شیطان غصہ دلاتے ہیں, پھر یہ نہ کرنے کے کام کرتا ہے. حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے, ایسا ہو کہ کسی کا غصہ گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہو, تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے, اس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. تو یوں مطلب آدمی سوچ کر اللہ پاک کا خوف پیدا کرے کہ یار میں آج بندے پر غصے میں آ گیا اور میں بولتا ہوں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اگر رب مجھ سے ناراض ہو گیا, وہ مجھ پر غضبناک ہو گیا, اور اس نے اگر فرما دیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میرے اس نافرمان کو میں جہنم میں ڈالوں گا, تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو ہو سکتا ہے کہ جس کو بولتے نہیں چھوڑوں گا وہ ہمیں نہ چھوڑے, شیر کا سوا شیر دنیا میں تو ہے, لیکن رب کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. رب کے غضب کو یاد کر کے بندہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے, لگام ڈالے. اسی میں خدا کی قسم عافیت ہے. ورنہ ایک سے غصے والے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے خطرناک غصے والے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک بار ایک دعوت اسلامی کا پرانا دور تھا, گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تب کی بات کر رہا ہوں. ایک نوجوان اجتماع میں
आते थे, इनके वालिद साहब भी आते थे, वही वालिद साहब थे बेचारे बहुत गुस्से वाले। तो वो मुझे पता चला कि भाई इनका इंतकाल हो गया है। तो मैं गया था ताज़ियत के लिए, तो वहाँ मुझे पता चला कि चूंकि बहुत गुस्से वाले थे तो इनको किसी बात पर ऐसा गुस्सा आया कि गुस्से में हार्ट फेल हो गए। अब बताइए गुस्सा कैसा है। अल्लाह बेचारों को गरी कर रहमत फरमाए, बेहिसाब मगफिरत करे। इस बात को तो कोई 30-35 साल हो गए, और बहरहाल तो ये है मतलब गुस्सा। गुस्से में पता चला कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अपनी दूसरे का मुंह क्या तोड़ेंगे, हो सकता है कि अपना दिल ही बैठ जाए और फट जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह पाक ईमान की सलामती नसीब फरमाए, आफियत नसीब फरमाए। तो गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। भले अब ये कि सामने वाला जब कमजोर होता है तो गुस्सा निकालने को जी चाहता है, और जबरदस्त हो तो किसी पुलिस अफसर पर गुस्सा आए तो क्या कर लोगे? सर उसके शर से बचने, सर करते हैं। और किसी कमजोर पर तो मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। ये क्या यार मतलब तमाशा लगा रखा। तो ऐसा नहीं करें, हम आजिज़ी करें। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फरमाता है। अल्लाह पाक हमको हकीकी आजिज़ी नसीब फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुस्से की कैफियत में जब ये अपने बच्चों को कोई सज़ा दे देते हैं, बाज़ों का थप्पड़ मार दिया तो, या कोई चीज़ हाथ में वो उठा के मार दी, तो बाज़ औक़ात इसके भी कोई ऐसे वाक़यात आते हैं कि बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पर भी कुछ ऐसा कमज़ोरी हो जाती है, कहीं चेहरे पे ऐसा निशान लग जाता है। बाज़ औक़ात तो आँख भी ज़ाया होने की इतला मिली थी, और कान का भी पता चला कि किसी ने मारा तो कान का पर्दा फट गया। तो इस तरह का भी अगर कभी वो गुस्सा आ जाए, बच्चों को पिटाई कर दे, तो ये भी बड़ा ज़िंदगी भर का एक दुख हो जाता है। ये तो वाकई बाप बाजू का तो बड़ा खतरनाक होता है, और बहुत गुस्सीले होते हैं मतलब और उनको समझाना भी बड़ा दुश्वार होता है। ऐसे गुस्सीले लोगों को समझाएंगे तो वो उस वक्त नॉर्मल होता है, हाँ करेगा, फिर जब घूमती है ना तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता। बच्चों को बार बार झाड़ने से, गुस्सा करने से, महरूम करने से ये भी हो सकता है कि इसके दिल में भले कान का पर्दा ना फटे, आंख ना बह जाए, सब बदन सलामत रहे, लेकिन उसके दिल में अपने बाप के ताल्लुक से नफरत पैदा हो सकती है। आगे चल के जो ये मतलब केस होता है ना, माँ को छोड़ दिया और बाप को छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तो बीवी को लेकर भाग गया अलग वगैरह वगैरह, किस्से में कई जगह ये भी किस्से होंगे। और ये बोलते सुनाई देते हैं बाद लोग कि यार हमको माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। आप लोगों ने भी सुना होगा, बाप का प्यार नहीं मिला है, माँ का प्यार नहीं मिला, इस तरह की। तो ये मतलब गुस्सीले जो होते हैं ना, ये मतलब ये हरकतें करते होते घरों में। तो बच्चे जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल में बगावत का जज्बा, जो बच्चे होते हैं बिगाड़ नहीं सकते, बड़े होते हैं ना फिर ये सामने हो जाते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए औलाद को कि बाप ने अगर नाइंसाफ़ी की है, जुल्म किया है, तो बालिग होने के बाद सबसे पहला ये काम करे कि अपने माँ बाप को माफ़ कर दे। अगर जुल्म किया है तो ये सबसे पहला काम करे कि इनके इतने एहसानात हैं माँ बाप के कि कभी भी इन एहसानात से सुबुक दोष नहीं हो सकता। ये एहसानात के बदले तो नहीं चुका सकता। गुस्सा ठीक है कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, लिताड़ रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, यानी जहाँ इन्होंने माँ बाप ने शरीयत की हद तोड़ी, ये गुनाहगार है। अब ये इनका और अल्लाह पाक इनको भी माफ़ करे। आप माफ़ कर देंगे ना, ये सबसे पहला काम करेंगे। नाबालिगी में माफ़ करेंगे तो माफ़ नहीं होगा, बालिग हो जाएंगे ना तो माफ़ करेंगे तो माफ़ हो जाएगा। तो ये आपको एक मदनी फूल एक मिला कि आप भी अपने अभी माफ़ नहीं किया। अगर माँ बाप ने आप में से, हाजिरीन नाजरीन में से किसी पर जुल्म किया है तो सांस बाद में ले पहले माफ़ कर दें, क्योंकि माँ बाप के एहसान आप पर बहुत है, इनसे आप मतलब फारिग नहीं हो सकते। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप पर रहमत का नुज़ुल फरमाए। फोत हो गए तो अल्लाह गरी की रहमत करे, बेहिसाब बख्श दे। जिंदा है तब भी इनके लिए मगफिरत फाइनल कर दे इनकी, और
ان کے گناہ معاف کرے، ہمارے بھی گناہ معاف کرے. ماں باپ کے بارے میں کبھی بھی دل میں میل نہیں لائے. خدا کی قسم ان کے احسانات بہت ہیں. اگر ایک تھپڑ ماری بھی ہے آپ کو تو یہ اتنا کھلا پلا کر آپ کو جوان کیا ہے، تربیت کی، آپ کو معاشرے میں کھڑا کیا تو ماں باپ نے کیا نا اللہ کی رحمت سے. تو وہ تھپڑ بہت کم ہے، مطلب نو پرابلم، مطلب جانے دیں، معاف کر دیں. کبھی بھی بعض لوگ ماں باپ کے لیے دل میں بہت میل رکھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں پیار نہیں دیا، نہیں بولا کریں اس طرح. ماں باپ کی برائیاں نہیں کر، مطلب بہت بری بات ہے. مطلب کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، یہ ایک دستور ہے. جس کا کھائے اس کا گائے. ہم ماں باپ کا کھایا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب مطلب ان کی برائی کرنا توبہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بات بات پہ جاڑے نہیں اور مارے تو نہیں. مارنے میں تو اگر مار شدید مار ماری نا، نشان پڑ گیا مثلا، نشان ڈال دیتے ہیں، یہ تو حرام ہے. اس طرح مار رہا ہو آپ کا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ ہر طرح سے تو وہ آپ کو مطلب ہے نا کہ جانور کو بھی اس طرح نہیں مار سکتے. پھر منہ پہ مارنا، سر پہ مارنا، یہ تو جانوروں کو بھی اس طرح سر پر اور منہ پر مارنا حرام ہے. ہاں حرام ہے. تو وہ انسان کو مارنا، اب یہاں تو مارنے بھی ہوتے کہ پہلے ہی منہ پہ ٹھوسا مارتے ہیں عام لڑائی میں. تو اب تو یعنی یوں لڑائی میں کسی پر مارنا، ظلم کرنا، وہ تو ہے گناہ. لیکن ایک گناہ یہ بھی ہوا کہ منہ پر مارا، اس کو مارتے ہی منہ پر ہے، یہ ٹکر مارتے ہیں، اس کی نقصیر پھوڑتے ہیں، ہے تو یہ سارا منہ نا، منہ پہ مارتے ہیں. چاٹا تو یہ منہ ہی ہے نا، منہ پہ ہی مارتے ہیں. یا سر پہ زور سے ماریں گے، جب کوئی چیز مار دیں گے سر پر، یہ سر اور منہ نشانہ بنتا ہے. ظلم کے لیے بھی یوں کرتے ہیں. جہاں مارنا جس کو جائز ہو نا، کسی کوئی جواز کی صورتیں تو ہے نا، جب جائز ہو مارنا تب بھی منہ اور سر پر نہیں مارنا ہے، یہ بھی خیال رکھنا ہے. تو جب بھی اس طرح کے گناہ کسی سے ہوئے توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور آج تو ماشاءاللہ ہم نے بقرعید کی بڑی رات پائی. آج کی وہ رات ہے کہ اگر یہ عید رات ہے آج، یہ آج کی رات کوئی جاگنے میں گزارے اللہ کی عبادت میں، تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا. اچھا اب جاگ نہیں سکتے عبادت میں، نو پرابلم. عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اور بھلے سو جائے، تب بھی یہ حدیثوں میں تو روز کے لیے کہ پوری رات کی عبادت میں کا ثواب ملے گا جو عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے گا. یہ حدیثوں کا ایک مجموعہ کر کے خلاصہ دیا میں نے. تو یوں بھی آج کی رات مطلب گزاری جا سکتی ہے عبادت میں. یہ اور ہمیشہ میں جماعت کی تو پابندی کرتے ہی رہنا ہے. یہ آج کی رات کی خصوصیت. تو آج تو سچی توبہ کرنا زیادہ مفید ہے. ہر گناہ سے توبہ اور نیا اکاؤنٹ شروع ہو جائے ہمارا. حقوق العباد کی بھی جس کی تلفی کی ہم نے، حقوق العباد، حق بندوں کے، ماں کے، باپ کے، بہن کے، بھائی کے، بیوی کے، بچوں کے، سب سے معافی تلافی کر کے بالکل آدمی ستھرا ہو جائے. جو جن کا لینا دینا ان کو دے دے، یا اگر کوئی نیت خراب تھی اور اس کو بھی پتہ ہے معذرت کر لے گا، میں انشاءاللہ جیسے ہی آئے گا میں دے دوں گا آپ کو. تو اس طرح گناہوں سے توبہ، ظلم سے توبہ، جو بھی اس کے تقاضے پورا کر کے آج کی رات آسان ہے. سمجھے؟ جیسے گورنمنٹ بھی اعلان کرتی ہے فلاں فلاں مجرم اس حکومت پر آتے ہیں تو اپنے سیاسی مجرموں کو بھی معافی، عام معافی ہے، یہ اعلان ہوتے ہیں حکومتوں کی طرف سے. تو یہ کیا گولڈن چانس ہوتا ہے کہ اس میں مطلب آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے. باہر ملکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کبھی جیسے کہ بغیر ویزا کے بڑھ جاتے ہیں لوگ، پھر اعلان کرتے ہیں کہ اتنے دن کے اندر جس کے بعد ویزا نہیں ہے وہ آ جائے، کلیئر اپنے آپ کو کر لے، اپنے آپ کو پیش کر دے. ورنہ اگر اس تاریخ کے بعد ہم آپ کو پکڑ لیں گے تو نہیں چھوڑیں گے، پھر جیل کے سریے ہوتے ہیں، سزا ہوتی ہے. اور اگر اس شرافت سے آ گیا تو اس کو ڈیپورٹ تو کریں گے، ویزے کے بغیر چھوڑیں گے نہیں، لیکن یہ سزا نہیں دیں گے. یہ ہوتا ہے. تو یوں آج کی رات ہمارے لیے تو مطلب بہت بڑی رحمت والی رات ہے.
اور اللہ پاک کوئی بھی سزا نہیں دے گا ہم پر، کرم ایسا کرے گا. تو آج تو بالکل ناظرین ہم گناہوں سے کلیئر ہو جائیں. اللہ کرے. حقوق العباد کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، باقی گناہوں میں توبہ کر لے آدمی، لیکن فرض نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کی بھی تلافی اسی کو بولتے ہیں کہ جو نقصان کیا اس کی پیمنٹ کرے. تو نماز قضا کی، اس کی توبہ، اور اس کو جلدی ادا کر لے، تو یہ پیمنٹ تلافی، ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ یہ اتنی پیاری رات دی ہے تو بس اپنے پیارے کے صدقے میں ہماری بخشش بھی کر دے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے جو اولاد کے تعلق سے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بیٹے کے دل میں باپ کے لیے بغض ہے، ہو سکتا ہے اس کی نزدیک باپ غلطی پر ہو، لیکن بھی باپ سے بغض رکھ لیتا ہے، نفرت کرتا ہے، یا اس کے بارے میں اس کے جذبات اچھے نہیں ہوتے، تو کیا یہ ڈر ہے کہ والدین کی ناراضگی کا یہ سارا حساب کتاب جو اس نے لیا ہوا ہے، تو اس سے کیا ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی برے خاتمے کے اسباب میں سے کوئی سبب بن سکتا ہے؟ اب اس کو کوئی جب تک سامنے کوئی سی بات نہ ہے نا، فائنل نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ میں نے کہا نا، ماں باپ اگرچہ ظلم کرتے ہوں لیکن ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا. حدیث پاک میں نا، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ شاید 3 بار ہے، اگرچہ ظلم کریں، ماں باپ کو چھوڑنا نہیں. بھلے ماں باپ نے اگر نا حق کچھ کام کیا ہے، ایسا تنگ کیا ہے، ستایا ہے، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑنا. یہ اسلام کا حسن ہے کہ ماں باپ کو کتنی، مطلب اسلام نے کتنا فوکس کیا ہے. مگر ماں باپ کو بھی چاہیے، دیکھو یہ ہر ایک میری بات سنتا ہے اس وقت، یہ ضروری ہے، سن کر عمل کرے گا، یہ ضروری ہے. ماں باپ کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اولاد کے حق میں بھی اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے مطلب اللہ پاک ناراض ہو جائے اور پکڑ فرما لے، تو اس کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اس کو کوئی چھوڑا نہیں سکتا. دنیا کی طاقت اللہ پاک سے، اگر رب غضب ناک ہو تو کون چھڑائے گا؟ ہمارا مال اسی کا دیا ہوا ہے، نہ ہمارا مال، نہ ہمارا اسلحہ، نہ ہماری فوج، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اللہ پاک اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس لیے وہ ماں باپ بھی احتیاط کریں کہ ناحق غصہ نہیں کریں، غصہ آ جائے تو پی جائیں، بات بات پہ اولاد کو ڈانٹنا، جھاڑنا نہیں، اس کو باغی بنا دے گا. بیچارہ یہ بھی برباد ہوگا، آپ بھی برباد ہوں گے. ارے یہ بھی اگر آپ کے ساتھ پھر کرے گا اس طرح کا رویہ تو پھنسے گا، تو یہ بھی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. پاپا دعا کرے میں مدینے جاؤں. Sacrificing animals at Eid al-Adha is the sunnah of Prophet Hazrat Ibrahim alayhi salam. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی علمی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد والنعمت والتملک لا
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. میرا سلام کہنا محبوب کبریا سے، میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے، میرا سلام کہنا. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، میدان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب،
कर दे शरफ अता या रब्बे नहीं है आर में कोई फकत तेरी रहमत का सिरा या रब्बे फकत तेरी रहमत का सिरा या मिटा दे सारी खताएं मेरी मिटा या रब्बे बना दे बनाने दे मना या सल्लल्लाहु सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि कुर्बानी के हवाले से अर्ज़ यह है कि लोग घरों में भी कुर्बानी करते हैं और घर से बाहर भी कुर्बानी का सिलसिला होता है, लेकिन देखा यह गया है कि घर से तो सफाई का सिलसिला हो जाता है, लेकिन घर से बाहर कुर्बानी का जो आलाइश वगैरह होते हैं जानवर की, उसकी सफाई का सिलसिला खातर खास सही होता नहीं है। इस हवाले से आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर। अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान। पाकीज़गी, नज़ाफ़त, सफाई ये ईमान में से है। और बदन साफ सुथरा, कपड़े साफ सुथरे, अपनी जगह साफ सुथरी, ये सब ने सफाई जो है ये सुन्नत भी है, नज़ाफ़त ये सुन्नत है। अब ये कि वाकई बकरीद में तो सफाई खासकर गलियों में, बल्कि अब हमारे यहाँ तो रोडों पर भी जानवर ज़बा होते हैं, वो चिड़ियाँ छोड़कर, खून छोड़कर, मतलब अपना गोश्त समेट कर लोग समझते हैं, चल पड़ते हैं, कोई बोलने वाला भी नहीं होता। अच्छा, अब जिनकी ड्यूटियाँ होती है सफाई की, तो बाज़ औक़ात तो जो इलाके मखसूस होते हैं साहब लोगों के, वहाँ सफाइयाँ शायद जल्दी हो जाती हों, लेकिन बाज़ इलाके कमज़ोर लोगों के होते हैं, उनकी सफाई जल्दी नहीं होती। फिर जो कचरा कुंडियाँ हैं उन पर ओझड़ियाँ जो है वो बाज़ औक़ात सड़ती रहती हैं, फिर जरासीम क्या क्या होता है। तो इसलिए काश ऐसा हो जाए ना कि जिसने कुर्बानी की वो खुद इस जिम्मेदारी को समझे और अपने जो भी घर के बाहर इसने किया वो फौरन इसको साफ कर दे, जो भी अचरा कचरा उठा दे, उठवा दे, फिकवा दे, कहीं मतलब जहाँ फेंकी जाती चीज़ें धो धुला कर साफ कर दे। फिर इस पर हमारे यहाँ ये चूना छिड़कते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है कि चूना पहले से ला कर रख दिया जाए और चूना उधर छिड़क दें, तो इससे क्या जरासीम वगैरह मर जाएंगे। और जो अगर थोड़ी बहुत तरी है वो चूना चूस लेगा और उसकी बदबू को मार देगा। ये फायदे इसके होते हों ये समझ में आता है। तो ऐसा हम सबको करना चाहिए। ऐसा लोग हमने ये छोड़ दिया, खून बह रहा है, अब कोई बेचारा स्कूटर निकला तो वो स्लिप हुआ, कोई बंदा निकला वो स्लिप हुआ, वो गिरा, उसके कपड़े खराब, बेचारे के मतलब यानी कि कपड़े नापाक होते होंगे, फिर अतराफ में बदबू से लोगों को तकलीफ होती होगी। हमारा जानवर ज़बा हुआ, किसी के साइड सामने घरों पे छींटे उड़े, गोबर से आलूद हुए, तो ये तो यहाँ तो हुकूकी बात के मसाइल भी खड़े हो सकते हैं कि अगर किसी की दीवार हमारे जानवर की वजह से ख़राब हुई तो हमें उससे कांटेक्ट भी करना होगा और उसको बताना होगा कि भाई ये हुआ है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और अब इसको हम या तो आप बोलें सफाई करके उखड़वा के रंग ऐसा ही लगा दें
یا آپ کر لیں ہم سے جو بھی خرچہ ہو لے لیں. موقع کی مناسبت اس طرح بات تو عام طور پہ گھر والا کوئی لے گا نہیں آپ سے پیسے, بلکہ اس کو خوشی حاصل ہوگی. وہ یوں ہی بولے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. عام طور پہ یہی لوگ بولتے ہیں, اس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. تو ایسا ضرور کرنا. ان لوگوں کے قریب قرب و جوار کی دیواریں بھی بڑی خراب ہوتی ہوں گی جہاں جانور باندھے جاتے ہیں. تو یہ سب احتیاطیں کرنی ہے. اب یہ ہمارے ہاں گلیوں میں اور بعض جگہ کناتے لگا کر راستہ بند کر کے یہ جانور رکھتے ہیں اور کرایہ لیتے ہیں جو چلا رہتے ہیں. تو یہ اطراف میں جو گلی کے گھر جو ان کا بھی میرا خیال ہے دیواروں کا ناس ہو جاتا ہوگا. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بعض وہ ہوتے ہوں گے کہ جن سے کوئی ہمت نہیں کر سکتا ہوگا احتجاج کی, کہ ایک کہیں گے تو پھر 10 سنیں گے اور پھر ہمارا راستہ بند ہو جائے گا, ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچا دے. اس طرح کے لوگ بھی سب نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہوں گے. تو یہ ابھی تو دادا گیری پیدا گیری جو بھی ہے وہ ہو جائے گی, لیکن موت آنے والی ہے. بلکہ موت سے پہلے ہی مطلب بوڑھاپا یا بیماری پٹخ دیتی ہے بندے کو, بے بس ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہ یہ بے بسی کا وقت ہے, اس سے پہلے کل بس ہے ہمارے میں ہے ہمت توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں. اگر ان کی حق تلفی ہوئی, کسی کا گھر خراب ہوا, یہ گلیاں یہ اگر ہم اپنی طور پر صفائی کریں گے نا. باہر ملکوں میں ایسا ہے کہ اول تو قربانی مخصوص جگہوں پر ہوتی ہے, ہر جگہ کرنے نہیں دی جاتی. کہ کوئی جانور لیا وہیں ساتھ میں ان کے سلوٹر ہاؤس ہوتا ہے, وہ چارج ہوتے ہیں ان کے جو بھی, تو یہ لے جاتے ہیں جانور, وہیں خریدا وہیں ذبح کیا. وہ عید کے دن خریدتے ہیں لوگ, جس کو دوسرے دن قربانی کرنی دوسرے دن خریدیں گے, اور یہ قربانی کی اور جو کچھ گوشت ملا وہ اٹھا کے گھر پہنچ گئے. گھروں میں پالنے یا شہر میں خاص کر وہ نہیں ہوتا رواج. فلیٹوں میں کون پالے, یہاں بھی بڑے شہروں میں فلیٹوں میں تو نہیں پال سکتے جانور. تو یہ, اور اگر بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ گلی میں جانور کٹ جاتا ہے, لیکن یہ کٹنے کے بعد یہ فوراً یہ جنہوں نے کیا نا وہ صفائی کر دیں گے کہ ابھی پولیس آئی کا بھی آئی اور کیا چالان, تو پھر یہ جانور سے زیادہ ان کو قیمت دینی پڑے گی اس کی. تو یوں مطلب ایک ڈنڈا ہوتا ہے گورنمنٹ کا. تو اگر ہمارے ہاں بھی اگر گورنمنٹ ڈنڈا لے رہا ہے نا تو ہی شاید یہ گلیوں کی صفائی ہو, ورنہ ہم تو ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. ہم باتوں سے ماننے والے لوگ ہیں نہیں. ہم تو نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے محاورہ ہے والے لوگ ہیں. اب اگر ظاہر ہے گورنمنٹ کو ڈنڈا میں تو پکڑا نہیں سہ رہا, اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر اپنے محلے والوں کو تکلیف دینے سے بچیں اور اپنی یہ صاف ستھرائی کا صفائی کا نظام مضبوط کریں. اللہ پاک میری ان باتوں میں اثر کرے, مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق بخشے. ہمارے بھی قربانیاں ہوتی ہیں الحمدللہ, پانی بہایا جاتا ہے اور صفائیاں اور چورنے اور سب ہمارے یہاں ترکیب کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ کرنا چاہیے. ہمارا اگر برسوں کا نظام ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صفائی ہو جائے. تو یہ سب ایسا کریں اور اپنے پیغامات بھیجیں اگر سن رہے ہیں تو, کہ انشاءاللہ ہم صفائی کر لیں گے, ہم صفائی کر لیں گے, ہم صفائی کر لیں گے. وہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا شہر قائد کو صاف رکھو, وہ کیا ہوتا ہے لکھنے سے؟ ڈنڈا. جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا صفائی ہونی نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تو انشاءاللہ کوئی تو مانے گا میری بات, کوئی بھی نہیں مانے گا, ثواب تو ملے گا نا مجھے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اپنے یہاں ہونے والی قربانیوں کو, یعنی اس طرح وہ صفائی کی ترکیبیں کریں گے. کیا شان ہے آپ کی. اللہ پاک بھی میرے دل میں ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا دل بھی پاک صاف کر دیں. یا اللہ پاک جو قربانی کے جانوروں کو ذبح ہو جانے کے بعد اپنی گلی اور اطراف میں صاف صفائی کر دے, الہ العالمین اس کے دلوں کو, اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک صاف کر دے اور ان کو حجی بنا دے, میٹھا مدینہ دکھا دے اور مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب کر دے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک یہ ساری دعائیں ان سب کے صدقے مجھ نکمے پر بھی
फैजान कर दे, कबूल हो जाए और मेरा भी सब ये जो कुछ कहा ये साफ सुथरा हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। इजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, क्या आप ये मशवरा देंगे कि जो बाज़-औक़ात हमारे कुर्बानियाँ जो है ना वो सड़क के बीच में लाकर बड़ा जानवर फेंका जाता है, अब सड़क के बीच पे जाकर बड़ा जानवर फेंका तो अब वो जो काटा तो अब जब तक ये कटता रहेगा तब तक भी बीच में रहेगा, और जब ये कटने के बाद जब इसके गोश्त को जब अंदर में ले जाएंगे, कहीं भी ले जाएंगे, तो फिर जो इसका जो उजरी वगैरह जो आलाइशें होती है वो वहीं बीच में रहती हैं। अब उसमें जो आजमाइश होती है ना, गाड़ियों को निकलने में, मोटरसाइकिल वालों को निकलने में, स्लिप होने का भी इसमें अंदेशा रहता है। लेकिन बस मैं ये सोच रहा था कि अगर हम कहते हैं कि आप साइड में करें तो बिल्कुल साइड में ले जाते तो किसी की दुकान का शटर ख़राब हो रहा है तो किसी की घर की दीवार भी ख़राब हो रही है, क्योंकि उमूमन कई ऐसी जगहें जहाँ मार्केटें हैं, घरों के नीचे भी मार्केटें होती हैं, दुकानें बनी हुई होती हैं, तो शटर तो बंद होते हैं उनके दुकानों के, तो वो शटर की दीवार शटर और ये दुकानें वो ये सभी ख़राब होने का अंदेशा रहता है। क्या ऐसी सूरत निकाली जाए कि ये, क्योंकि सड़क बीच के चलने का जो रास्ता है ना, ये भी अगर किसी सूरत खुला रहे है तो बड़ा मुश्किल। जानवर फिर इधर भागता उधर भागता तो बात गिरता ही बीच में, इसका भी क्या करें। तो अब ये कि आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो डंडा निकालेगी, कोई ऐसी आएगी गवर्नमेंट जो शायद कभी ना कभी डंडा निकालेगी और रोडों गलियों में जानवरों का जो इस तरह हम कर रहे हैं ना ये बंद हो जाएगा शायद। मुझे यानी कब होगा मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे वैसे कभी कभी आता है ज़हन में कि यार ये कब तक ये चलेगा। तो नुकसान जो गंदगी जो हमें लुत्फ आता है, रौनक बहुत होती है, लेकिन ये बीमारियां, कपड़े गंदे, नापाकियां, तो ये जानवर पालना खरीदना इससे मना नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हो सकता है कि शुरू में ये काटना बंद कर दें गलियों में और रोडों पे, कि इससे जो ट्रैफिक में हरज, जो लोगों को हरज, जो गंदगियां, बीमारियां, तो मच्छर, तो कीड़े, तो मकोड़े, पता नहीं क्या क्या इसमें निकलते हैं। तो ये मतलब बंद मकामात या पहले ये बंद कर दें, हो सकता है कि भाई रोड पर मना, खाली गली में काटो, फिर बंद, गली में भी बंद, घर की चार दीवारी में काटो। तो घरों के कंपाउंड होते हैं, कई जगह पे होते हैं, बाद लोग कंपाउंड में करते भी होंगे, और फ्लैट वाले इस तरह आजमाइश पाएंगे कि स्लॉटर हाउस, फिर जगह जगह हो सकता है स्लॉटर हाउस या मैदानों में इस तरह आर्जी तौर पर स्लॉटर हाउस बन जाएगा, वहां जाके काटो। ये हो सकता है बतदरीज शायद कोई करे। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी हुकूमत आएगी तो मैं करूँगा, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे आका की गुलामी की सनत चाहिए। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। इक़्तिदार और ये सियासत तेरा मेरा काम नहीं है। तो वैसे ही एक बाज़ औक़ात यूँ होता कि यार इतनी मतलब से गंदगी हो रही है वो आदमी निकल नहीं सकता गली में सारा घेर कर। तो अब ये सब सुधर जाए, जिस तरह मैंने अर्ज किया है वो सब सफाइयाँ करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि डंडा वार ना आए हुकूमत का। कहने की बात है बहुत मुश्किल। हमारे यहाँ और भी कई ऐसे मसाइल है, ट्रैफिक के मसाइल, रिश्वतें, खुदा की पनाह न, जराइम की तो बाकायदा हमारे यहाँ परवरिश है, मुजरिमों की परवरिश है। ये मतलब ये सब तो बंद हो, अब ये तो साल में 2 दिन है, बहुत खराबी है और बहुत यानी कि हुकूमत की जिम्मेदारियां बनती है। अब हुकूमत में भी एक आदमी जो अफसर भी चाहेगा ना कि मेरे थाने में रिश्वत ना हो, ये अफसर टिकेगा नहीं, 2-4 दिन में इसका तबादला हो जाएगा, रह नहीं सकता। फिर हो सकता है उसका घर भेज दिया जाए या 2-4 उस पर डाल के उसको जेल के सरियों में भेजे, कोई भरोसा नहीं है हमारे। ये बड़ा मुश्किल है। बाद औकात ऐसे ध्यानदार अफसर आते हैं बेचारे, वो चाहते हैं कि कुछ करें तो इसको करने नहीं दिया जाता है ना। वो कहते हैं जिसको आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, बहुत हालत खराब है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। लेकिन जो चाहते हैं सुधार, जो अफसरान, जो खौफ खुदा वाले, वो मायूस ना हो। एक दिन वो आएगा कि आपकी सुनी जाएगी इंशाअल्लाह। अगर वाकई दिल में खौफ खुदा, आप दुआ करते रहें और जितना हो सके कोशिश करते रहें कि उम्मत की खैर ख्वाही हो, कौम की भलाई हो।
آپ کے یہ جذبات کہ پہلی بار نہیں ہے تو جذبات آپ کے کہ کوئی سی صورت، کیونکہ جب بھی ہم ملک کے باہر جاتے ہیں نا تو ملک کے باہر بہت ساری صورتیں اس طرح کی نظر آتی ہیں، تو اپنے ملک کے لیے کوئی وہ نہیں آتا، بس یہی دل میں خیال آتا ہے یار ایک دن اپنا ملک بھی انشاءاللہ، اپنا ملک بھی انشاءاللہ ایسا اچھا ہو جائے گا، یہاں بھی یہ نظام ہو جائے گا، یہ نہیں، کیونکہ ملک کے لیے بھلائی کا ذہن میں آتا رہتا ہے، خیر کا ذہن۔ مجھے بالکل یاد ہے 12ویں کا مہینہ تھا اور میں یہ سمجھے کہ ایک ہی بار ہوا ہے کہ میں نے یہ باہر گزاری ہے، اس کو بینکاک میں تھا، وہاں 12ویں کے جلوس کی نے پرمیشن لینی تھی، اور آپ کا میں مدنی مذاکرہ ہوا، اب رات دیر تک تھا، میں اکیلا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا گھر میں بیٹھ کر کہیں بھی، تو آپ نے یوں ٹریفک پر ہی آپ نے بات چیت کی تھی نا، یاد ہے مجھے، پھر آپ نے فرمایا تھا مجھے 12 دن دے دو، میں آپ کے ٹریفک کا نظام صحیح کر دیتا ہوں۔ تو میں ادھر اکیلا بیٹا مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا، کل فون آ گیا کہ ہم نے آپ کو 12 دن دیے، تو نہیں ایک اس ٹائم میں یہ سوچ رہا ہوں نا، ابھی بیٹا ہوں اکیلا کمرے میں کیا کرے گا آدمی، اگر کل فون آ جاتا ہے حضرت آپ نے جو فرمایا تھا 12 دن کا، تو جو کہا ہے نبھانا تو پڑے گا اپنے کو، تو اب بھی اس کو سوچنے لگے کہ یہ 12 دن اپنے کریں گے کیسے، کیونکہ اب تو جب کہہ دیا تو کہہ دیا، اب کرنا پڑے گا، ایک یوں بیٹھے بیٹھائے۔ تو یہ جذبات ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کرے کہ ہمارے ہاں یہ جو نظام ہے اس طرح کا یہ درست ہو جائے۔ ظاہر اس پہ ٹو وے امیر سنت وہ دونوں طرف کی جو بات کی کہ جو کرنے والے جو جن کے ڈپارٹمنٹ وائز ہیں وہ بھی اپنا کام کرو، ظاہر ہے ہم ایز اے پبلک ایز اے عوام ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے یہاں گلی کوچوں میں یا اس طرح صفائی کا خیال رکھیں۔ اب یہ تو قربانی ہے، یہاں تو بچوں کے ڈائپرز نجاستوں والے گیلری سے پھینکتے ہیں، یہ تو اس طرح کی تو بعض جگہوں پہ تو اس تو قوم ہے، حیا والی چیزیں بھی پھینکتے ہیں جی، بے حیائی کی چیزیں بھی پھینکتے ہیں ہاں باہر، مطلب یہ نجاستوں بھری اور گندگی اور ناپاکی بھری چیزیں بھی پھینکنے میں ان کو آر نہیں آتی، تو اب ہے ضرورت تو بہت ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغ ہو گلی گلی چوک درس شروع کر دو، مسجد درس شروع کریں، اور ہفتہ وار اجتماع میں لائیں، مدنی مذاکروں میں لائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرائیں، نیک اعمال کا رسالہ ہاتھ دینا شروع کریں اور وصول بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی برکت سے سوچیں بدلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ مجھے ذہن میں تھی یہ بات، میں نے جو کہا تھا ٹریفک کا، تو ابھی تو میں نے وضاحت کرتے ہوئے مجھے حکومت پہ نہیں آنا ہے، سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہ سیاست والے کے لیے رستے نکال رہا ہے، واللہ باللہ تاللہ نہ اللہ پاک کی قسم میری کوئی سی نیت نہیں ہے، مجھے حکومت چاہیے بھی نہیں، یعنی مجھے کوئی بولے کہ تم ہم وزیر اعظم بناتے ہیں، بولے گا نہیں، کوئی شیخ چلی کا خواب بھی نہیں دیکھ رہا تو بھی میں خدا کی قسم میں قبول نہیں کروں گا، مطلب میری شروع سے ہی سوچ ہی نہیں ہے، مطلب یہ اپنے مطلب آقا کی غلامی کی سند چاہیے، یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول گئے۔ میرے مرشد غوث پاک کے پاس کہاں کی ظاہری طور پر گورنمنٹ تھی، کون سی حکومت تھی، لیکن حکمران پر بھی ان کی حکومت ہے۔ میرے غریب نواز کی حکومت کون سے شہر پر، کون سے ملک پر، ساری دنیا کے عاشقان اولیاء کے دلوں پر حکومت ہے میرے غریب نواز کی۔ میرے اعلیٰ حضرت کہیں کونسلر بھی نہیں تھے، صوبہ اسمبلی کے ممبر بھی نہیں تھے، لیکن آج بھی لاکھوں پر حکومت کر رہے نا دلوں پر، تو اپنے کو اس طرح کی حکومت اللہ نصیب کر دے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بیٹھ جائے اور ہمیں خیر سے یاد کریں، لوگ ہم سے نفرت اور برا بلا نہ کہیں، دنیا سے جائیں تو یہ نہ بولیں کہ خس کم جہاں پاک، بلکہ مغفرت کی دعا کریں۔ یہ مطلب اچھے ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے گھر سے دیکھا کہ پبلک کا ہجوم ہے نا، ہجوم ہے پبلک کا، اور لوگ بڑی تعداد میں کسی کا استقبال کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے اور یہ کیوں جمع ہوئے لوگ؟ تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا یہ استقبال کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ کوئی اتنے لوگ؟ تو کسی نے کہا کہ
اے بادشاہ آپ کی حکومت زمین پر ہے اور ان کی حکومت دلوں پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. عید کے دن جو کوئی سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ایصال ثواب کر دے تو ہر ایک کی قبر میں اللہ پاک 1000 انوار داخل فرمائے گا. انوار نور کی جمع ہے اور جب یہ ایصال ثواب کرنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کیے جائیں گے. الحمدللہ آج 1444 ہجری کے بقر عید کی رات ہے 10ویں رات ذوالحجہ کی بڑی اہم رات ہے اور آج ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کی ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجیے گا. صلو علی الحبیب. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس وقت میں ایک گھر میں موجود ہوں اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ یہاں پر انہوں نے یہ اونٹ کی ہڈی یہ لٹکائی ہوئی ہے. ان سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ہڈی کو لٹکے ہوئے تقریباً 7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور 7 سال سے یہ ہڈی اسی طرح لٹک رہی ہے. تو اب آپ سے یہ رہنمائی چاہیے تھی کہ ہڈیاں یہ تو جنات کی غذا ہیں. اب یہ 7 سال سے ہڈی لٹکی ہوئی ہے تو جنات نے بھی اس ہڈی کو اپنی غذا کا حصہ بنایا ہوگا یا نہیں بنایا ہوگا, دونوں ہی حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. جنات غذا ہڈی تو ہے ان کی, ہڈی غائب نہیں ہوتی ہے. ہم بھی تو دسترخوان پہ ہڈیاں تو ہوتی ہیں نا ہمارے, کھاتے ہیں پیتے ہیں ہڈیوں کا تو باقاعدہ انڈسٹری ہے, تو کاروبار ہے, بہت یعنی کام کی چیز ہے ہڈیاں, تو غائب تو نہیں ہوتی ہیں. تو یہ غائبانہ مخلوق ہے, یہ غائبانہ انداز میں اس کو کھاتے ہوں گے, اس پر ان کو چربی گوشت وغیرہ ان پر حاصل ہوتا ہے. تو اس سے یہ گوبر بھی ان کو اس میں بھی غذائیت ہے. تو یہ بغیر اٹھائے جس طرح بھی یہ اپنی غذائیت اس سے حاصل کرتے ہیں, تو اس طرح اس سے بھی ہو سکتا ہے حاصل کی ہو. اچھا کل جو بتایا تھا یہ ہڈی اس کا مطلب وہ صحیح تھی. جیسے میں نے جب تک سنا تھا تو وہ چپٹی ہڈی جو دکھائی گئی, تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو جو ابھی دکھائی. یہ نلی ہے, بہت بڑی نلی ہے, اب اس کا گودا بھی ضائع ہوا, اندر گودا ہوتا ہے گھی, یہ تو بند ہی بند ہے. اور یہ کیوں لٹکائی ہے یہ آپ نے خالی جنات کی غذا کا ہی سوال کیا ہے. یہ کسی مطلب وہ پڑھے لکھے آدمی مہذب یا علماء کے گھر میں اس طرح کی ہڈیاں نلیاں لٹکی ہوئی دیکھی نہیں ہے کبھی, نہ سنا ہے کہ بھئی فلاں مفتی صاحب نے یہ نلے لٹکائے ہوئے اٹھ کے. تو بہرحال یہ کہ اللہ بہتر جانے کو اس کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں ہے نہ علماء سے سنا ہے کہ یہ ہڈیاں یہ ہڈی جس طرح کی لٹکائی گئی ہے اٹھ کی, اور لٹکانا اس کا کوئی یعنی کہ جن جادو وغیرہ کا علاج ہے سنا نہیں ہے. اگر ہڈی رکھنے سے کچھ فائدہ ہوتا بھی ہو تو اس طرح مطلب لٹکانا شو پیس کی طرح یہ ہے بہرحال عجیب و غریب معاملہ. چھپا کر بھی تو رکھی جا سکتی ہے نا گھر میں, یا کہیں سائڈ میں رکھ دے, کہیں باکس میں رکھ دے, اگر اس کا فائدہ ہے بھی تو. ہاں کھیت میں وہ اونٹ کی کھوپڑی لگانا یہ بزرگوں سے اور ہے مطلب, اور حدیث پاک میں بھی اونٹ کی ہڈی جمع چم, یہ اونٹ کے جانور کی ہڈیاں رکھنے کی نظر نہ لگے کھیت کو, تو یہ تو ہے مطلب. تو کھیت میں سامنے رکھیں تو نظر اس پہ ٹکرائے گی تو پھر یہ کہ وہ کھیت نظر سے بچ جائے گا. اس طرح مطلب یہ ایک حدیث پاک کا اس میں ٹوٹکا آ گیا, ثبوت مل گیا نا, لیکن اس میں کوئی ثبوت پتہ نہیں ہے مجھے گھر میں بھی رکھنے سے.
اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ اگر بھول جائیں تو اس کا اعادہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر بھول گیا ہے اور پڑھنے کا موقع نہیں تو کل پڑھا تھا یہ. یعنی جیسے کہ فرض کا سلام پھیر لیا, اب کوئی پانی نہیں پیا, کھایا نہیں ہے, بات چیت نہیں کی, یہ اس طرح کے کام منافی صلاح کہلاتے ہیں, نماز سے یہ ہٹ کر کہلاتے ہیں, جن پر یعنی کہ نماز شروع نہیں ہو سکتی. بعض صورتیں جس میں شروع ہو سکتی ہے تو ان میں نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کا کوئی فعل نہیں کیا تو اب کہہ لے تکبیر تشریق. اب یہ بھی گزر گیا, سب کچھ ہو گیا, بھول گیا تو اس پر ذرا کہ بھولنے پر پکڑ نہیں ہے نا, یہاں نہ توبہ واجب ہے اس پر, پڑھا نہیں ہے توبہ واجب ہو اس پر, بھول گیا تو, کیونکہ ٹائم ہی نکل گیا اس کا. اللہ بہتر جانے. نماز بھول گیا, ٹائم نکل گیا بیٹھے بیٹھے, ایک بات ہے. اب بھول گیا تو اس پر بھی پکڑ نہیں ہے, بلکہ اس کا یہ حدیث پاک میں کفارہ کہ جب یاد آئی پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو نماز کے لیے تو پڑھ لے ہے, تکبیر کے لیے یہ بھی کوئی ایسا پڑھا نہیں ہے کہ بھول گیا تو بھائی 2-4 دن کے بعد بھی پڑھ لے یا 2 سال کے بعد بھی پڑھ لے, ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے. بس وہی جو کچھ ہے کہ منافی صلاح, تو یہ اس کا مطلب اس پر اینڈ ہے. ساقط ہو جائے گی اس پر, صحیح الفاظ معاف ہو جائے گی. جی, ساقط ہو گئی. اور پھر یہ کہ اب بھولنے کی جو بات ہے یہ اس پر آپ نے بیان فرما دیا, بھول سے ہوا ہے تو پھر آپ نے تفصیل بیان فرما دی کہ گناہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سودا کیسے ہوتا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں, اور یہ بالکل نیچرل ہے, مطلب کوئی بناوٹ نہیں ہے. ابھی ہمیں ملے ہیں اور یہ خریدنے لگے تھے. ہم جو 7.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں نکھرے کا. تو 7.5 تب دیں گے کتنا فائدہ؟ آپ بتا دیجیے کتنے کا. 4 لاکھ کا. یہ خرید میں بھی نہیں ہے بچہ, ایک گلابی نکھرا بچہ ہے. آپ بتائیں فائنل کیا ہوگا؟ یہ فائنل جو ہے 6.5 لاکھ روپے کا ہوگا. ابھی اس کی کیا کم سے کم کتنی ہے, مطلب کہاں تک فائنل کچھ تو یہ بھائی اتنے کا ہی دینا ہے, 6.5 لاکھ روپے کا دینا ہے. اچھا, ہم تو مدنی چینل والے یہ اوریجنل خرید آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں. ان کے نصیب میں ہوگا تو وہ لے جائیں گے بھائی. تو نصیب کی بات کریں گے تو نصیب میں ہوگا نا سر. آپ کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, بچہ کھلوا کے چیک کریں, آپ دیکھیں بچہ 4 لاکھ روپے لگائیں, چیک کریں گے تو بسم اللہ. نہیں 4 لاکھ روپے میں تو بھائی ایسے بچے دے رہا ہوں میں, چھوٹے کھڑے ہیں. فائنل یا بچہ مانگ رہے ہو سر؟ یہی چاہیے, ایکچولی ہم 4 لے چکے ہیں, ایک اور چاہیے. لے جاؤ, فائنل آپ کو چاہیے تو 5.5 لاکھ روپے کا لے جاؤ. 5.5, اس سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا. بات یہ نا, یہ کراچی والوں نے ان کی ڈیمانڈ بنائی ہے مگر پیسے نہیں دیتے, پیسے اپنی مرضی کے مانگتے ہیں. بھائی ہے ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے ہم پہ چھوڑا تھا کہ بھائی یہ مجھے پسند آ گیا, وہ چلے گئے گھر. اللہ وقت اگر کرم کرے گا تو انشاءاللہ سودا ہوتا ہے. بات کر لیں, ان کا سودا ہوتے ہوتے رہ گیا ہے. اب یہ 5 کہہ رہے ہیں کہ 5 کی آفر کریں گے, اللہ کرے ان کا سودا بن جائے. اور یہ جو بیپاری اور خریدار کا سودا بنانے میں کن کن باتوں کو اور مد نظر رکھا جا سکتا ہے, یا اتنی بحث نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی سوال بنتا ہے. پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ اس میں کیا درست, مطلب 5 لاکھ کا اس کا سودا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی کمی بیشی کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے. اچھا اچھا, آج یہ تو بیپاری لوگ بھی کہتے ہیں آج بھائی تم ایک پائی کا مانگو, دام تو لگاؤ, کچھ تو لگاؤ. میں پہلے نہ مانگ رہا ہوں, تو یوں کم کی طرف بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنے کا بھی مانگے. تو بہرحال انہوں نے تو ابھی یہ جو ہم نے سنا کہ 6.5 فائنل, پھر وہ ایک دم 5.5 بھی فائنل ہو گئے. تو یہ وہ 5 کی نیت تھی تو یہ 5 بھی شاید فائنل ہو جاتے. اور کیا پتہ ہو بھی گیا ہو.
वो अभी आखिरी नहीं, ये तो मेरा ख्याल है डमी है। नहीं, ये पता नहीं, मना शहजाद भाई ने कहा था कि ये अभी जो हम कर रहे हैं ना डमी नहीं है, ये बाकायदा सौदा चल रहा था और बीच में ये चले गए। आज थोड़ा सा था भी आखिरी तो यूँ थोड़ा बचाव करके निकल गए ये, तो यूँ आज पकड़ दकड़ ज़्यादा की नहीं है इन्होंने। तो कहते यार चलो खुद तो सौदा भी तो बनाओ, गए बेचारे रोज जाते थे तो आज सौदा बनाने के चक्कर में तो ये जो भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेजशुदा नहीं था, ये कोई वाकई गाहक गए होंगे और ये इन्होंने आपस की रिकॉर्डिंग पकड़ा गया कोई सा ये की है। कैमरे की आंख पकड़ ली। अब ये नहीं पता कि बाद में 5 में गया नहीं गया, कितने में गया। ओरिजिनल ही था, ये ओरिजिनल गाहक थे, ओरिजिनल बेचने वाले। क्या बात है। अच्छा, इसमें इन्हें एकदम ग्राहक जो लिखे ना दे दो यार इतने में दे दो, तो वो बेचने वाला समझ जाता कि इसको चाहिए, ये देगा वैसे क्या। तो इसमें चालाक होते ना, भाई इतने में देते हो तो जाता हूँ, तो वो भी बोल देगा जाओ। दोनों चालाक होते हैं। फिर वो सोचता है कि इसके पाँव आहिस्ता उठ रहे हैं या ज्यादा उठ रहे हैं। स्पीड से अगर वो जाए ना कि मैं जाता हूँ करके, तो शायद ये बुलाता होगा आ जा इतने में ले ले, उतने में ले ले। और अगर आहिस्ता से उठेगा तो इसको उम्मीद होगी कि अभी पलटेगा क्या, फिर पलट कर यूं देखेगा। तो ये दोनों मतलब चालाकियां कर रहे होते हैं। बहरहाल ये क्या इसमें मुझे मेरे कहने का जो था वो कह दिया मैंने। और कम में मांगता है तो भी ठीक है। अब वो 7 बोले थे और इसने 4.5 बोले, 4 बोले, सही है और क्या। डबल बाजू का मांगते हैं पैसे, और वो भी चालाक होते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं कि गाहक भी कम करा के कितना करेगा, ये ज्यादा कम हो कि गुस्सा ना आ जाए इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये हुजूर के अभी ये जो जैसे कल ईद है ना, तो ऐसा इसमें कशमकश वाला मामला है। तीसरी ईद, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहेगा तीसरी ईद को जाएंगे लेने के लिए सस्ता मिलेगा, और तो बेचने वाले को पता है कि इसको आज लेना ही है, इसको सूरज गुरूब होने से पहले चूड़ी घुमानी है, वो भी हो रहा है आज तो ये जो दाम बोलूंगा देकर जाएगा। दोनों में ऐसी मतलब कशमकश होती है कि यार मैं वापस लेके जाऊंगा जानवर, तो ये ट्रांसपोर्ट के सारे पैसे मेरे को देने पड़ेंगे वापस जाने के, किसी से बेच के जाना है। अगला बोले कि आज तो ये इसने बेच के ही जाना है, अगले को ये पता है कि बेच कर तो मुझे जाना है, मगर इसने भी आज खरीद कर ही जाना है क्योंकि इसको आज कुर्बानी करनी है। तो ये जो तीसरी दिन के जो खरीदो फरोख्त का जो मामला होता है ना, ये दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त कशमकश होती है। देखो इसमें चलती किसका मतलब पल्ला भारी पड़ जाता है ना, ये तीसरे दिन ही पता चलता है। इसमें भी बाजू ऐसा होता है कि जानवर छांटी तो हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाजू का जानवर चाट हो जाते हैं, तब तो वो तीसरी ईद को बेचने वाले की चांदी। बाद वो जानवर बहुत बच जाते हैं और फिरावानी होती है, जानवरों की तादाद ज्यादा होती है। फिर मेरा ख्याल है वो बेचने वाला खौफजदा होगा कि यार ये इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, ही कहीं से ले लेगा मैं रह जाऊंगा। तो यूं मौके की मुनासबत से ही होता होगा। मेरे सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि बाज़ बकरों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसा कि इस बकरे का कान है, और अगर कान का इस तरह ये हिस्सा कुछ कटा हुआ हो तो ऐसे बकरे की कुर्बानी के हवाले से क्या शरई हुक्म है? जो थोड़ा सा कट दिखा या टुकड़ा कटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी, मगर मकरूह है, नापसंदीदा है, बचना मुनासिब है इससे। कि अल्लाह की राह में वो जानवर पेश किया जाए जो हर तरह से बेअयब हो, कोई भी इसमें नक्स ना हो, खामी ना हो। ये खामी है। अब बेचने वाला बोलेगा कि वो निशानी के लिए रखा है, निशानी के लिए करते होंगे, लेकिन ये वो लोग चूंकि खरीद लेते हैं, मसाइल पता नहीं होते तो ये। अच्छा, बाज जगह पर ये भी ये बोलते हैं एक मुट्ठी कटा हुआ होता ना, बोले एक मुट्ठी से कम है, वो एक मुट्ठी का नाप रखते हैं। एक मुट्ठी अगर कटा हुआ है तो कुर्बानी नहीं होती है, और ज्यादा है कटा हुआ एक मुट्ठी से तो नहीं होती, और ये अपने अपने मसले कर रहे होते हैं। इसमें के 1/3 या इससे ज्यादा
1/3 तक सही है ना। 1/3 यानी 1/3 तीसरा हिस्सा अगर कटा हुआ है तब तो कुर्बानी हो जाएगी। तीसरे हिस्से से ज्यादा कटा हुआ है तो नहीं होगी कुर्बानी। एक मुट्ठी का इसमें हिसाब नहीं है। कान चिरे हुए होते हैं, सुराख होते हैं, तो ये भी कुर्बानी के लिए मुनासिब नहीं है। फ्रेश जानवर हो। प्यारा मेरा सुनत, ये बहुत मोहब्बत करना रहा है माशाल्लाह जानवर। और पूछना ये था आपसे कि ये देखें, ये उंगलियां भी मुंह में ले रही है और ये मेरी हथेली भी चबा रही है। तो पूछना ये था कि ये जो थूक वगैरह इसका लगा, इसका शरई हुक्म क्या होगा कि ये नापाक है, क्या है? बकरे का थूक पाक होता है और ये अब प्यार कर रही है या भूखा है ये जानवर और चारा समझकर आपके दस्ते मुबारक को चूम रहा है, खुदा ही बेहतर जाने। वाला इसका थूक पाक है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे हैं मेरे अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है, अगर किसी बंदे की कुर्बानी ईद के दूसरे दिन हो तो कब नाहन काटे? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। ईद के दूसरे दिन हो तो कब नाखून? हाँ, जब आपने कुर्बानी करनी थी और आपने चांद रात से नहीं काटे तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी छुरी फिर जाए ना कुर्बानी के जानवर पर तो ये कुर्बानी हो गई। अब वो भले वो तड़प रहा है या छिलेगा, चमड़ा उतरेगा, वो बात की बात है। तो ये अब आप नाखून काट सकते हैं, ये भी मुस्तहब है। इससे पहले काट लिए गुनाह नहीं है। किसी ने 10 दिन में कोई इसकी पाबंदी नहीं की नाखून बाल वगैरह की, तो भी उसमें गुनाह नहीं है, लेकिन एक सवाब के काम से महरूमी होगी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने कोई शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आइए मदरसा के नाज़रीन, रोज़ों की नीयतों के हवाले से कुछ तफसील लिखते हैं।
ماہ ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری میں نفل روزوں کی نیتیں، 9 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,319 23,319، اسلامی بہنوں کی تعداد 10,555 10,555، 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 32,354 32,354، اسلامی بہنوں کی تعداد 12,095 12,095، 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 58,532 58,532، اسلامی بہنوں کی تعداد 27,342 27,342، کل روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,14,205 1,14,205، اسلامی بہنوں کی تعداد 49,992 49,992، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,64,197 1,64,197۔ 27 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حدیث پاک میں کس دن کی دعا کو سب سے بہتر دعا فرمایا گیا؟ جواب، عرفہ کے دن کی دعا کو۔ سوال نمبر 2، کس دن میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے؟ جواب، عرفہ کے دن۔ سوال نمبر 3، عرفہ کی رات کتنی مرتبہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ جواب، 9 مرتبہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبداللطیف اتاریہ کراچی، عثمان شریف اتاری کمالیہ سٹی، بنت عبدالقیوم ٹنڈو جام، ابو ہلال محمد اسد بلال اتاری سیالکوٹ، بنت شہزاد گجرانوالا، بنت غلام مصطفیٰ حافظ آباد، عبد الرحمن ممتاز ملتان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت غلام مصطفیٰ حافظ آباد۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مزید آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے سوالات نوٹ کر لیے جائیں، اور اسلامی بہنیں جو ہے وہ محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، جیسے بنت فلاں یا ام فلاں۔ سوال نمبر 1، عید کی رات عبادت میں گزارنے والے کو کیا سعادت نصیب ہوگی؟ سوال نمبر 2، طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنا اولاد اسماعیل میں سے کتنے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے؟ سوال نمبر 3، رمی جمارات کی ہر کنکری کتنے کبیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے؟ الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہر سیٹرڈے عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو آنے والی سیٹرڈے بھی انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ ہوگا، تو سیٹرڈے اذان عشاء سے پہلے آپ ان سوالات کے نمبر اس نمبر پر SMS کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔